پیش کردہ قرارداد کہ آج کے ہندوستان میں تشدد بدعنوانی سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے۔ جناب صدر، میں اس قرارداد کی بھرپور تائید کرتا ہوں اور اس کی حمایت میں اپنے دلائل پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ جناب صدر، بھگت سنگھ کی جرات، رام پرساد بسمل کے جذبہ سرفروشی، مہاتما گاندھی کے پیغام امن اور حسرت موہانی کے فلک شگاف نعروں سے مل کر وجود میں آنے والا یہ ملک آج تشدد کے دریا میں غرق ہے۔ جناب صدر، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان بدعنوانی میں 79واں مقام رکھتا ہے، لیکن پیو ریسرچ سینٹر انالیسس کے مطابق ہندوستان مذہبی تشدد میں صرف 3 ملکوں سے پیچھے ہے۔ یقیناً یہ اعداد و شمار کے مطابق یقیناً آج کے ہندوستان میں تشدد ہی زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے۔ جناب صدر، آج ہندوستان کو آزاد ہوئے 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اس 70 سال میں ہندوستان میں 70 سے زیادہ فسادات ہوئے ہیں، جن میں مرنے والوں کی تعداد لاکھوں اور کروڑوں ہے۔ لیکن میں ان تعداد میں یہ نہیں کہوں گا کہ اتنے ہندو مرے اور اتنے مسلمان مرے، کیونکہ سعادت حسن منٹو نے کہا ہے کہ یہ مت کہو کہ 1 لاکھ ہندو مرے اور یہ مت کہو کہ 1 لاکھ مسلمان مرے، بلکہ یہ کہو کہ 2 لاکھ مسلمان مرے۔ وہ لوگ بے وقوف ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ چاقو اور تلوار سے مذہب کو مارا جا سکتا ہے۔ ارے مذہب جسم میں نہیں بلکہ روح میں ہوتا ہے، جس کو چاقو اور تلوار سے مارا نہیں جا سکتا۔ یقیناً آج کے ہندوستان میں تشدد ہی زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور جمہوریت کا چوتھا اور آخری ستون ہوتا ہے صحافت، اور اسی ہندوستان میں 1992 سے لے کر 2017 تک سنتونا بھومک، گوری لنکیش، کے جے بھٹناگر اور عرفان حسین جیسے ہزاروں صحافیوں کو سچ بولنے، سچ لکھنے، سچ دیکھنے، سچ دکھانے کے جرم میں تہ تیک کر دیا گیا۔ جناب صدر، یقیناً ایسے ملک میں تشدد زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ارے میاں، تشدد کی بات کرتے ہو، یقیناً اس ملک میں تشدد زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ آپ اعداد و شمار کو دیکھیں، یہ کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں، کیونکہ اسی ملک میں جہاں درگا اور سیتا کی روپ میں عورتوں کی پوجا کی جاتی ہے، اسی ملک میں NCRB کی رپورٹ کے مطابق ہر روز 92 سے زیادہ عورتوں کی عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں۔ یقیناً ایسے ملک میں تشدد بھی زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے، جہاں مائیں اپنی بیٹیوں کو گھروں سے نکالتے وقت اس کے سر پہ آنچل رکھتی ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ جا تیری عصمت سلامت رہے۔ یقیناً ایسے ملک میں تشدد ہی زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے۔ جناب صدر، اعداد و شمار کے مطابق آپ دیکھیے کہ اس ہندوستان کو آزاد ہوئے 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے ابھی ہمارے قابل دوست آئیں گے اور طرح طرح کے دلائل پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس ملک میں بدعنوانی زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے۔ لیکن میں انہیں بتا دوں جناب صدر کہ ایسے ملک میں جہاں مونچھ رکھنے کی بنیاد پر اور جہاں گربہ دیکھنے کی وجہ سے ایک دلت کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، جس ملک میں عورتوں کے ساتھ عصمت دری کی جائے، جناب صدر ایسے ملک میں یقیناً تشدد ہی زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ ایک ماں اپنے بیٹے کو گھر سے جدا کرتے وقت اس کے سر پہ آنچل رکھتی ہے اور یہ دعا کرتی ہے کہ جا بیٹا خدا تیری حفاظت کرے۔ یقیناً ایسے ملک میں تشدد ہی زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ہمارے قابل دوست اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بدعنوانی زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے، تو میں بتا دوں کہ ایسے ملک میں جہاں 22% لوگ خط افلاس سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں اور ایسے ملک میں جہاں ہر روز 7,000 سے زیادہ لوگ بھوکے مرتے ہوں، اس ملک میں گھوٹالوں کے قصے، اس ملک میں بدعنوانی کی کہانیاں، کوئی بدعنوانی نہیں بلکہ ایک تشدد ہے، اور اس تشدد کی بنیاد پر ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں تشدد زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ بابا قوم مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ غریبی جو ہے وہ تشدد کی سب سے بری شکل ہے۔ آخر میں ایک شعر کہنا چاہوں گا، کیوں بھی کہنا جرم ہے، کیسے بھی کہنا جرم ہے، آسماں در آسماں اسرار کی پردے ہٹا کر جھانکنا بھی جرم ہے۔ اے ہنرمندان ایوان سیاست، اے خدا بندان ایوان عقائد، زندگی کے نام پر صرف ایک اجازت چاہیے، مجھ کو ان سارے جرائم کی اجازت چاہیے۔